بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نام خداوند بخشندہ مہربان۔ سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت تمام دوستان و عزیزان۔ ناظرین گرامی، آج میں بیٹھا تھا تو آپ میں سے کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ حافظ شیرازی کو پڑھا رہے ہیں، تو شیخ سعدی شیرازی کے بارے میں بھی بتائیں کہ شیخ سعدی شیرازی جو تھے وہ کیوں مشہور تھے، کیا ان کی تاریخ ہے، کیا کب پیدا ہوئے اور کیا کارنامے انجام دیے۔ تو ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں شیخ سعدی شیرازی کا مختصر سا تعارف بیان کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی ہم ان کی کتاب گلستان سعدی کو بھی پڑھیں گے اور اس سے بھی معرف استخراج کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، دنیا میں ان گنت آدمی پیدا ہوئے ہیں اور پھر وفات بھی پا گئے، لیکن دیکھا جائے تو کتنے آدمیوں کو دنیا نے یاد رکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر صرف اور صرف چند گنتی کے آدمیوں کے نام ہی ہمیں ملتے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں باقی لوگوں سے ممتاز رہے، اور ممتاز رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا ان کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی شیرازی بھی اسی فہرست کا حصہ ہیں۔ آپ کا جو نام ہے وہ تو شرف الدین ہے، اور تخلص سعدی ہے، اور شیراز کو ان کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہم سعدی شیرازی، شیخ سعدی کے نام سے ہی ان کو جانتے ہیں، لیکن نام ان کا شرف الدین تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے تخلص کے نام سے اتنا مشہور ہو گئے؟ تخلص کی وجہ کیا ہے؟ مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد محترم تھے وہ اتابک سعد سنگی، جو زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے ہاں ملازم تھے، اور اتابک سعد سنگی کا حسن سلوک ان کے والد محترم کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا جو تخلص ہے وہ سعدی رکھا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اتابک سعد سنگی کے زمانے میں انہوں نے شاعری شروع کی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام یا تخلص جو ہے وہ سعدی رکھا، اور پھر سعدی کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، اور سعدی کہلوانا ان کو بہت اچھا لگتا تھا اور پیارا لگتا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ سعدی مشہور ہو گئے۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ ہمیں جو زمانہ ملتا ہے وہ 599 ہجری ان کا زمانہ ہے، جو اگر عیسوی کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ 1333 عیسوی بنتا ہے معذرت کے ساتھ، اور جو ان کی وفات ہے وہ 691 ہجری بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور بعض روایات میں یہ 120 سال کا عرصہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ 120 سال زندہ رہے۔ تو ناظرین گرامی، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شیخ سعدی شیرازی نے ماشاءاللہ ایک بہت ہی طولانی عمر پائی، اور پھر اس طولانی عمر کا خوب فائدہ بھی اٹھایا اور خوب فائدہ بھی پہنچایا، اور جس کی وجہ سے آج تک ان کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ تو بچپن کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو بچپن ان کا ایک بہت دینی گھرانے میں ان کی آنکھ کھلی۔ ان کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، اور وہ بہت دیندار تھے، با تقویٰ تھے، اور ارکان ایمان اور ارکان اسلام پر خود بھی عمل کرتے تھے، اور اپنے بچے کو بھی کاربند کرواتے تھے اور ان پر کڑی نگرانی رکھتے تھے۔ لہٰذا شیخ سعدی کی جو اپنی کتابیں ہیں گلستان اور سعدی میں، وہاں پہ بارہا سعدی شیرازی نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ والد محترم نے ان کی تربیت پر بہت کڑی نگرانی رکھی، اور بعض اوقات تو زجر و توبیخ بھی کی کہ اگر سعدی نے کبھی کوئی کام غلطی سے سر انجام نہیں دیا، نماز نہیں پڑھی یا کوئی اسلامی کام میں کوتاہی کی، تو ان کے والد محترم نے کڑی نگرانی رکھی اور پھر ان کو سزا بھی دی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو والد محترم کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن ان کی پھر کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ صغر سنی میں ہی 11-12 سال کی عمر میں ان کے والد محترم ان کو چھوڑ گئے، وفات پا گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یتیمی کی زندگی بسر کی، جس سے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے غربت تھی ان کے بچپن میں، لیکن تعلیم پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تعلیم ہمیشہ سے حاصل کرتے تھے، شوق بھی تھا۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ شیراز شہر کے اندر وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں پڑھائی کے لحاظ سے، تو انہوں نے وہاں سے ارادہ کیا کہ وہاں سے ہجرت کر کے ایک بڑے شہر بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور بغداد میں اس زمانے میں
ایک بہت ہی بڑا مدرسہ تھا جس کو مدرسۃ النظامیہ کہتے تھے، جہاں پہ پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء، ادباء، فلاسفر آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی شیرازی بھی وہاں پہ گئے اور پھر انہوں نے بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور پھر ایک بڑا عرصہ انہوں نے مدرسۃ النظامیہ میں پڑھائی حاصل کی، اور پھر انہوں نے صرف کوئی ایک ہی مضمون پر اپنی کہتے ہیں کہ کمر باندھی نہیں رکھی، بلکہ مختلف علوم انہوں نے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامی علوم بھی حاصل کیے، قرآن کریم، حدیث پر گہرا علم حاصل کیا۔ پھر انہوں نے سائنس کے بارے میں پڑھا، سائنس میں انہوں نے بڑا علم حاصل کیا، سائنس کی کتابیں پڑھی، سائنس کے ساتھ پھر اسلامی علوم کا مقایسہ کیا، پھر انہوں نے فلسفہ پڑھا، قانون پڑھی، حکمت پڑھی، ادب پڑھا، پھر انہوں نے اسلامی تعلیمات پڑھی، الہیات پر، خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر انہوں نے کافی سیر حاصل بحث کی، اور انہوں نے کتب پڑھی۔ اور ان کے جو ایک استاد ملتے ہیں جن کا نام ابو الفرج تھا، انہوں نے ان پر بہت محنت کی اور بہت کچھ انہیں سکھایا۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں گلستان و بستان سعدی میں، ان میں ان کے اساتذہ کا بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، سیاحت کے لحاظ سے بھی بہت مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت دنیا کا بہت علاقوں کا سیر و سیاحت کی، عرب ریاستوں میں بھی گئے، افریقہ میں بھی گئے، ہند میں بھی گئے، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے سیاحت کی اور بہت سے تجارب کسب کیے، حاصل کی، اور پھر ان تجاربوں کو انہوں نے اپنی کتاب گلستان اور بستان سعدی میں لکھا، جس کو آج دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں، اور جو شبہ قاری ہے، پر صغیر پاک و ہند ہے، یہیں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، ان کی کتاب گلستان سعدی کے تراجم ہو چکے ہیں، وہاں سے بہت سارے ان کے پیراگراف، ان کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں اور اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ پوری دنیا کا سفر بھی کیا۔ تو دونوں چیزیں تھیں، ایک پڑھائی کا بھی شوق تھا ان کو، ایک خدا داد ان کی صلاحیتیں بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل بھی تھا۔ تو اسی وجہ سے آج ہم شیخ سعدی شیرازی کو بہت جانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والے لیکچرز میں، آنے والی ویڈیوز کے اندر شیخ سعدی شیرازی کی کتاب جو گلستان سعدی ہے، جو بیسیکلی پند و حکمت کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی، فقہ کی یا اسرار طریقت کی، شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پند و حکمت کی ہے، اور نثر مسجع اور مقفع میں لکھی ہوئی ہے۔ اپنے تجارب اس میں بیان کیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے طریق بیان کیے گئے ہیں۔ 8 اس کے ابواب ہیں، ایک اس کا دباچہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے درسن۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے ایک مختصر سا شیخ سعدی شیرازی کا ایک تھوڑا سا تعارف بیان کر دوں، پھر ہم ان کی طرف پڑھیں گے۔ ان کی غزلیات کی بھی ہیں، غزلیات بھی انہوں نے لکھی ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کی غزلیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ لیکن گلستان سعدی کو شروع کریں گے، اور پھر گلستان سعدی سے لے کر ہم سعدی کی شخصیت کو جانچیں گے، پرکھیں گے، پہچانیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ سعدی شیرازی کے عشق میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور سعدی شیرازی سے کہ جو پیار کرنے والے ہیں ان کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والی ویڈیوز میں شیخ سعدی شیرازی کی کتاب گلستان سعدی سے ہم سعدی شیرازی کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔